डबल मट्टी इकट्ठी करके दोनों पुतले इकट्ठे बनाता, कोई फर्क नहीं था। फिर दोनों को जिंदा करता, फिर दोनों को कपड़े पहनाता। पहले दिन अल्लाह ने औरत को पर्दों में पैदा किया। आदम की आंख खुली है तो एक मुकम्मल वजूद उनके उल्टी तरफ बैठा हुआ है और पूरे लिबास में है। अल्लाह के हवा को कैसे बनाया गया? अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा जिसकी वो बीवी है उसे भी नहीं पता चलने दिया ये कब बनाई गई है। सोए हुए इतने पर्दे में बनाया कि न फरिश्तों की नजर पड़ने दी, न कायनात की नजर पड़ने दी। पहले दिन से अल्लाह ने हमारी मां को पर्दों में पैदा फरमा के मट्टी का पुतला नहीं बनाया, नंगे नहीं डाला, पर्दों में छुपाकर बनाया और मुकम्मल बिठाया पहलू में और उल्टी तरफ पैदा किया। सीधी तरफ से नहीं पैदा किया। उल्टी तरफ दिल होता है, सीधी तरफ दिल नहीं होता, दिल उल्टी तरफ होता है। इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये औरत जिस रूप में होगी इसका मकाम दिल ही में होगा, चाहे वो बीवी का रूप हो, माँ का रूप हो, बेटी का रूप हो, बहन का रूप हो, खाला हो, दादी हो, जिस रूप में भी है ये दिल के अंदर इसकी जगह है, दिल के दूर इसकी जगह नहीं है। अल्लाह ने इतने पर्दों में इसको पैदा फरमाया। पूरे कुरान में किसी औरत का अल्लाह ने नाम नहीं लिया सिवाय हजरत मरियम के कि उनके बेटे को लोगों ने उनके बेटे को लोगों ने अल्लाह का बेटा बना दिया। तो फिर अल्लाह ने वाज़ेह किया ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये मेरा नहीं मरियम का बेटा है, ये मेरा नहीं मरियम का बेटा है। मैं पूरी तसल्ली से आपको बता रहा हूं, मैंने सारा कुरान एक दफा तसल्ली से नहीं कई दफा तसल्ली से देखा। मैंने देखा कि पूरे कुरान में एक औरत का नाम नहीं सिवाय हजरत मरियम के, और मरियम का नाम आया है इस शक और इस शुबे को धोने के लिए कि ईसा मरियम का बेटा है, ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है। इसके अलावा अल्लाह ने किसी अच्छी औरत हो या बुरी औरत हो किसी का नाम नहीं लिया। अल्लाह ने औरत के नाम को भी पर्दों में रखा है। ये इतने पर्दे में रखने वाली चीज है कि अल्लाह ने नाम पर भी पर्दा डाला, नाम पर भी पर्दा डाला। लेकिन हमारे माहौल ने क्या किया, नौजवान लड़के लड़की को एक चेयर पे बिठा के तालीम याफ्ता बनाना शुरू कर दिया। यहां जिना नहीं आएगा तो क्या होगा। और औरत ने घुंघरू बांध लिया, कपड़े उतार दे, स्क्रीन नंगी हो गई। सारी रात हमारे नौजवान नंगे नाच देखते देखते सोते हैं। तो जब ऐसी रातें गुजरेंगी तो अल्लाह की कसम कोई पता नहीं किसी रात को जमीन करवट ले और सब कुछ अंदर और अंदर का बाहर और बाहर का अंदर चला जाए। कोई पता नहीं कि हवाएं पागल हो जाएं या बिजलियां अल्लाह ताला की वो बेलगाम हो जाएं या अल्लाह ताला की तलवार बेनियाम हो जाए या मेरे अल्लाह के बादलों के तेवर बदल जाएं या जमीन आसमान की गर्दिश बदल जाए। तोड़ी देता है। दुनिया में एक कौम बेहया बेगैरत आई थी लूत अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने उनको 5 अजाबों से मारा। दुनिया का सबसे बड़ा काफिर फिरौन है। फिरौन दुनिया का सबसे बड़ा काफिर फिरौन, कि दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा खुदा ही मैं हूं, अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं। ये दावा दुनिया में किसी ने किया। सजदा करवाया बादशाहों ने, खुदा ही मैं हूं, ये सिर्फ फिरौन था। अल्लाह ने पानी में डबो के खत्म किया। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे 5 अजाब आए हैं। 5 जमीन में जलजला, फरिश्ते की चीख, पत्थरों की बारिश, शेरों का मसख होना, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करके आसमान तक जाकर जमीन पे गिरा के मारना। ये इकट्ठे अजाब अल्लाह ने फेंके उन पर। उनकी बेहयाई और बेगैरती की वजह से सारी दुनिया बेहयाई के खौफनाक शिकंजे में आ चुकी है। नाच गाना, आवारगी, औरत कपड़े उतार चुकी है, नौजवान की नजर बेहया हो चुकी है, हाथों से कुरान उतर कर गिटार आ चुका है। और मेरे भाइयों मेरे भाइयों मेरे भाइयों, तूफान आया तो मस्जिद भी बह जाएगी, मंदिर भी बह जाएगा। जब बिजलियां चमकेंगी और गरजेंगे बादल और तेवर बदलेंगे जमीन आसमान के, फिर अल्लाह की सुन्नत है वअनजयनल्लज़ीना नहौना अनिस्सू, अल्लाह फिर उन्हीं को ही बचाता है जो औरों को बचाने के लिए धक्के खा रहे होते हैं, वरना उसमें हर शय बह जाती। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तेरी कौम के 1 लाख को पकड़ने लगाऊं, 40,000 अच्छे हैं, 60,000 बुरे हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो 40,000 का कसूर क्या है? कि ये इन 60,000 को समझा नहीं रहे इसलिए इनको पकड़ रहा। एक दिन ताउन का वार किया, पूरे 1 लाख को ताउन में पकड़ के जेरे जमीन पहुंचा दी।
تو میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تبلیغ کو جماعت نہ سمجھو. تبلیغ اس وقت کا سب سے بڑا مرہم ہے، تبلیغ اس وقت کا سب سے عظیم کام ہے کہ ہم لوگوں کو ڈنڈے سے نمازی نہیں بنا سکتے، ڈنڈے سے شراب نہیں چھڑا سکتے، ڈنڈے سے ناچ گانا نہیں چھڑا سکتے. ہم ان کی منت کر کے، پاؤں پڑ کے، رو ہو کے، آنسوں سے ہم شیطان کو کنکری مار کے آ رہے تھے. شیطان کو پہلے دن 10 تاریخ تو اس وقت میں نائی ساتھ ہی کھڑے ہوتے تھے، وہ پل سے اترتے ہی نائی آگے کھڑے ہوتے تھے. یہ کافی پرانی بات ہے. تو وہیں وہ لوگ بعض خط کروا رہے ہوتے تھے، بعض شیو کروا رہے ہوتے تھے. تو ہم کنکری مار کے آ رہے تو سامنے ایک نوجوان وہ داڑھی پہ نا وہ صابن لگایا ہوا اور نائی اس کی شیو کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. تو ایک ہمارا ساتھی تھا پشاور کا راشد، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک دم اس کے پاؤں جا کے پڑ گئے اور رونے لگا، کہنے لگا ابھی گناہ معاف کرا کے آئے ہو، آتے ہی یہ گناہ نہ کرو. تو اس کو روتا دیکھ کر وہ نوجوان سیال کوٹ کا تھا، وہ بھی رونے لگا اور اس نے اسی وہی تولیہ لے کر اپنی ساری داڑھی سے صابن صاف کر دیا اور نائی سے کہنے لگا میرا خط بنا دو، میں شیو نہیں کراؤں گا. اور شاید وہ ڈنڈوں سے کبھی داڑھی نہ رکھتا، چند آنسوں نے اس کے دل کی دنیا بدل دی. یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ اگر وہ ہزاروں عمرے کرتا اور ہزاروں حج نفلی کرتا اور ہزاروں گھر میں بیٹھ کے ذکر کر کی تسبیحاں پڑھتا، اللہ کے محبوب کی ایک سنت ایک نوجوان کے چہرے پہ سجانے پر جو اسے ملنے والا ہے وہ ان ہزاروں عبادات پر وہ نہیں لے سکتا کوئی جو ان چند آنسوؤں پر وہ لے جائے گا. کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا، کسی کو جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بن جانا. میرے بھائیوں یہ احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے پوری دنیا کے انسانوں پر، اپنے اوپر، اپنے ملک وقت. تو اس لیے بھائیوں میری گزارش ہے، ایک تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو، اور اس تبلیغ کے کام کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. حکومتوں سے امیدیں بھی نہ لگاؤ اور ان کو گالیاں دینا بھی چھوڑ دو، نہ ان پہ آس رکھو نہ ان کو برا بھلا کہو. یہ ہمارے جیسے مجبور انسان ہیں، ہمارے جیسے بے بس انسان ہیں، ہم سب نافرمان ہیں. ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے. اسے مناؤ تو زمین سے لے کر آسمان تک برکتوں کے دروازے وہ کھولے گا، خیر کے فیصلے وہ کرے گا، ہوائیں پھر وہ چلائے گا، موسم وہ بدلے گا، برکتیں وہ لائے گا. اللہ کو مناؤ. اللہ کو منانا دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ ایک زندگی ہماری ہے کیا 60-70 سال. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. آسمان کی چھت کو گناہ لگانے کے لیے نا میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ساری دنیا کے انسان بڑا شیطان بن جائے، وہ بڑا شیطان ابلیس، اور جنات بھی ابلیس بن جائیں اور فرشتے بھی زمین پر آ کر وہ بھی ابلیس بن جائیں اور یہ سارے مل کر قیامت تک گناہ کرتے 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 مر جائیں، اللہ کی قسم یہ سب مل کر اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء. ٹیک کا ایک نوجوان، ایک مرد، ایک عورت، لاہور کا ایک مرد، ایک عورت، ایک کہہ رہا ہوں ایک، اتنے گناہ کر میری بندی، اتنے گناہ کر میرا بندہ کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں. بلا ابالی، مجھے یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا، اور مجھے یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ تو دوبارہ پھر کرنے لگ جائے گا. میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا. یہ میرا اللہ ہے. معاف کرنا اس کے ہاں ایسا خوبصورت عمل اور اتنا پسند ہے. قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. قارون کا نام آپ نے سنا ہے نا. قارون کا جرم کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی تھی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے روئے تو اللہ نے کہا، اللہ کے سامنے روئے تو اللہ نے کہا زمین کو کہو جو کہے گا وہ کرے گی. تو انہوں نے کہا پکڑو اسے. جب زمین نے پکڑا تو وہ رونے لگا کہ مجھے معافی دے دو. اسے پتا چل گیا میں اب گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑ لو اسے. تو اب وہ منتیں کرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے اور پکڑو اور پکڑو. وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا. تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ تیری منتیں کی تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں معاف کر دیتا. وعزتی لو استغاث بی لاغاثتہ، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا.
تو جو قارون جیسے کو معاف کرنے کے لیے انتظار میں ہوگا، ایک دفعہ کہہ دے تو ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے اس کا نبی رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا میں رؤوف الرحیم ہوں، اپنے نبی کے بارے میں کہتا میں رؤوف الرحیم ہوں، اپنے بارے میں کل کائنات کی بات کرتا ہے تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے، اور اپنے نبی کے بارے میں بالمؤمنین کی بات کرتا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ ہمارا تو معاملہ ہی بہت آسان ہے، ادھر توبہ کرو ادھر سارے معاف۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ وہ مان گیا تو مسئلہ ہی آسان ہے، اور اس کا ماننا کا ادھر میں توبہ کروں گا ادھر کا جاؤ صلح ہوگا، صرف معافی نہیں کرتا، صلح ہی نہیں کرتا بلکہ یاری بھی لگا لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، وہ تنگ ہو گئے لوگ، وہ اپنے امت کو لے کر باہر نکلے، کو 70,000 آدمی، بارش کی دعا کی، دھوپ تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے بارش مانگی تو نے دھوپ تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک آدمی ہے پچھلے 40 سال سے میرا مجرم ہے، جب تک وہ کھڑا ہے میں تیری بھی نہیں سنوں گا۔ تو وہ کیسا مجرم تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی روک دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی ایسا آدمی ہے اس مجمع میں، نکل جائے، دفع ہو جائے۔ تو اس نے ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا، جب کوئی نہ نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر کھڑا رہتا ہوں بارش نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس کو توبہ کا خیال آیا۔ یہ توبہ کون سی ہے؟ اللہ کی محبت کی نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے کہ عزت رہ جاوے، پتہ نہ لگے کسی نو۔ تو اب وہ اللہ سے بات بھی یہی کی اس نے۔ نمبر 2 قسم کی توبہ، نمبر 1 توبہ یہ ہے کہ اللہ کی حیا میں توبہ کی جائے اور اللہ سے ڈر کے توبہ۔ یہ کیوں توبہ کر رہا ہے؟ میرے عزت رہ جاوے۔ تو کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی تھی، تو میں نو کجی آیا، آج بھی مہربانی کر جاندی کر، اے میری توبہ، میری عزت رکھ۔ اس کا سوال دیکھو کر، میری عزت رکھ، میری توبہ، میری عزت رکھ، سارا مطالبہ ہی نمبر 2 ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر والے نے کیا کیا؟ ہائے ہائے ہائے، ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھا اور بارش ہوئی چھما چھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آدمی تو مجمع سے نکلا کو نہیں، بارش کیسے ہوئی؟ تو میرے اللہ نے کیا کہا؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تو فعل ہو گئی، سمجھ رہے ہو؟ اس کے وسیلے سے اتنی جلدی اتنا اوپر چلا گیا کہ اس کے تو فعل ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی، بس گل مک گئی۔ 2 حرف اس توبہ کی تھی، آپ صلح کی۔